اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عاطف صاحب سے، مگر میں عاطف صاحب کا تعارف جو انہوں نے اپنے فیس بک کے اوپر لکھ کے لگایا وہی پڑھ دیتا ہوں میں، اور بعد میں وہ خود ہی مجھے بتائیں گے کہ ان کا تعارف کیا ہے. مگر جو چیز مجھے بڑی خوبصورت لگی وہ میں بھی ساتھ بتاؤں گا. انہوں نے لکھا ہے ٹیچر بائی پروفیشن، انجینئر بائی ٹریننگ، اسٹوڈنٹ بائی چوائس، اسپورٹس مین بائی نیچر اور لٹریچر بائی لو. نیچے ایک اور چیز بڑی مزیدار ہے، نیچے لکھا انہیں لیکچرر ایٹ دا یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا. نیچے جو مجھے زیادہ خوبصورت بابو لکھا ہے وینٹ ٹو گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول لوور مال لاہور. یہ جس انداز سے میں نے کہا یہ ٹپیکلی لاہور کی لینگویج ہے، اور یہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے. اس لیے کوئی بندے سے پوچھوں میں کہ کہاں کے پڑھے وہ، اگر لاہور کا ہے تو وہ کہتا ہے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل لاہور. تو میں اب درخواست کروں گا عاطف صاحب سے کہ وہ جو ہماری سلیکشن ہے وہ ہمیں سنائیں، یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا ہے. مگر میں پیشگی ان کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں. عاطف بھائی آپ اوور ٹو یو. آپ کو اسپیکر کھولنا پڑے گا، آپ کا اسپیکر بند ہے ابھی. مائک اپنا نا اوپن کر لیں. جی کوثر بھائی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ شروع کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، اور آج کی اس محفل میں دعوت کا بھی بہت شکریہ. بنیادی طور پہ جو خاندان جن کے بڑے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بچپن سے وہ جگہ، جو وہ گاؤں، جو وہ گلیاں چھوڑ آئے ہیں ان کی باتیں سنتے رہتے ہیں، کیونکہ اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کے آنا اور اپنی وہ زمینیں چھوڑ کے آنا جنہوں نے آپ کی پرکھوں کو اور آپ کی جنریشنز کو پالا ہو، بہت مشکل کام ہے. تو یہ جو کہانی ہے یہ میری اپنی لکھی ہوئی کہانی ہے، اور اس کا عنوان ہے اگست 1947 اور ماموں رفیق کی کہانی. یہ میں نے آج سے 2 سال پہلے اگست کے مہینے میں ہی لکھی تھی. تو کہانی پیش کرتا ہوں. بچپن میں یاد نہیں کہ کب ماموں رفیق سے پہلی ملاقات ہوئی تھی. وہ میری والدہ اور والد دونوں کے رشتے میں بھائی تھے. شاید وہ ہمارے گھر آئے تھے یا ہم ان کے گھر گئے تھے. ان کے گھر جانے کی ملاقات کے علاوہ بھی وجہ ہوتی تھی. سو اماں ابا عید تہوار سے قبل ان کی طرف جاتے تھے. لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی سے جی ٹی روڈ پر شہر کی طرف چلیں تو سڑک ریلوے لائن کے ساتھ چلتی جاتی ہے. گڑی شاہ کا پل اتر کر بائیں مڑیں تو اسی جی ٹی روڈ پر چڑھیں گے. شروع میں بائیں جانب ریلوے ملازموں کی کالونیاں ہیں اور دائیں جانب پرانی آبادیاں ہیں. سوامی نگر، تیزاب احاطہ، سلطان پورہ، آگے چمڑا منڈی اور جی ٹی روڈ پھر ریلوے لائن کے متوازی ہو جاتی ہے. ایک موریا پل اور 2 موریا پل، جو پل نہیں بلکہ ریلوے لائن کے نیچے سے نکلتے راستے ہیں کہ جن سے نکل کر سرکولر روڈ سے ہو کر اکبری منڈی، شاہ عالمی اور اندرون لاہور جایا جا سکتا ہے. سوامی نگر اور تیزاب احاطہ کے علاقے عمومی طور پہ متوسط اور سفید پوشوں کے علاقے تھے. ایک بڑی تعداد ریلوے کے ملازمین کی یہاں رہتی تھی، بکنگ کلرک، گارڈ، کانٹا بدلنے والے. جبکہ دوسرے مزید غریب محلوں میں محنت کش جو کہ ریلوے کے ورک شاپوں میں کام کرتے تھے اور کلی رہتے تھے. ماموں پڑھے لکھے نہ تھے، ریلوے میں کانٹا بدلنے کی نوکری کرتے تھے، کانٹا مین کہلاتے تھے. ایک پٹری سے آتی ریل گاڑی کو دوسری لائن پر ڈالنے کے لیے پٹریوں کے ساتھ لگے بڑے بڑے لیورز کو زور لگا کر کھینچ کر گاڑی کو سائیڈ لائن سے مین لائن پر
اور مین لائن سے سائیڈ لائن پر ڈالتے تھے۔ رہائش تیزاب احاطہ کے علاقے کی ایک تنگ گلی میں تھی۔ موٹر سائیکل اور سائیکل ہی گلی میں جا سکتی تھی۔ گلی میں داخل ہوں تو دونوں طرف گندے پانی کے نکاس کی نالیاں بہہ رہی تھیں۔ آگے جائیے تو گلی کے ایک کونے میں ہینڈ پمپ لگا تھا کہ رہائشی پانی لے سکیں۔ ہینڈ پمپ کے ساتھ ہی ایک کمرے کی مسجد تھی۔ مسجد کے سامنے پرانے سے بنے گھر تھے۔ تقسیم کے بعد مہاجر لٹ پٹ کر آئے تو ہندوؤں کے خالی کیے ان گھروں کو سر چھپانے کے لیے غنیمت جانا۔ تاریک سی سیڑھیاں اوپر چڑھتی تھی۔ پہلی منزل پر دائیں جانب ماموں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے۔ تاریک سے کمرے کہ دھوپ مشکل سے گھر میں داخل ہوتی تھی۔ برآمدے کی چھت میں ایک چوکور حصہ چھوڑ دیا گیا تھا جس میں سلاخیں لگی تھیں کہ روشنی اور ہوا گھر میں آ سکیں، مگر یہ ناکافی محسوس ہوتا تھا۔ ایک کانٹا بدلنے والے کی ریلوے میں اتنی تنخواہ نہیں ہوتی، سو ماموں نوکری کے علاوہ گلیوں میں پھیری لگا کر کپڑا بیچتے تھے۔ سائیکل کا پچھلا کیریئر تبدیل کر کے اس کی سطح بڑھا لی گئی تھی۔ شالمی کی تھوک مارکیٹ سے کپڑا لاتے اور سائیکل کے پیچھے کپڑے کا ایک گٹھر لاد کر گلیوں گلیوں آواز لگاتے پھرتے۔ ماپ کا گز سائیکل کے ڈنڈے پر بندھا تھا۔ گلی محلے میں عورتیں ادھار پر کپڑا خریدتی کہ پہلی کی پہلی گھر تنخواہ آنے پر ادائیگی ہوتی۔ ماموں کے حساب کی کاپی کئی غریبوں کے حال کی رازدار تھی۔ ان کے گھر جانا ہوتا تو بلب کی ناکافی روشنی میں تاریک سے کمرے میں گٹھر کھلتا اور اماں کپڑے پسند کر رہی ہوتی اور خرید لاتی۔ ماموں نے داڑھی رکھی تھی مگر داڑھی چہرے کے بائیں گھڑے کو چھپانے میں ناکام تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جبڑے کی ہڈی درمیان میں نہیں ہے۔ داڑھی سے اوپر بھی زخم کا ایک نشان نظر آتا تھا۔ مندمل ہو چکا تھا مگر نشان چھوڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ بنیان میں بیٹھے تھے تو دیکھا کہ بائیں کندھے کے درمیان میں گوشت نہ تھا، ایک گہرا گھاؤ تھا۔ مندمل ہو چکا تھا مگر نشان چھوڑ چکا تھا۔ ایک بچے کا تجسس تھا اور ایک بڑے کی کہانی، کہانی جو ایک فرد کی کہانی نہ تھی بلکہ ایک نسل کی کہانی ہے۔ 1947 میں ماموں 11-12 سال کے ہوں گے اور گرداسپور کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ گرداسپور ابتدائی اعلان کے مطابق پاکستان کا حصہ تھا، اس بنا پر وہاں کے لوگ مطمئن تھے۔ عین وقت پر نقشہ تبدیل ہو گیا اور ایک قتل و غارت کا بازار گرم ہوا۔ مسلمان گاؤں اور گھرانوں پر حملے ہوئے، عصمتیں پامال ہوئیں، جوان، بوڑھے، عورتیں، بچے، نومولود سب نشانہ تھے، کوئی جائے امانتی۔ ماموں کے گاؤں پر جب سکھوں نے حملہ کیا تو یہ 11 سال کا بچہ بھی نشانہ ایک قاتل تھا۔ ایک کرپان کے وار نے کاندھے کا حصہ علیحدہ کر دیا، دوسرے وار نے منہ مسخ کر دیا۔ حملہ آوروں نے بکھری لاشوں میں اس بچے کو بھی ایک لاش ہی جانا، مگر وہ بچہ ابھی سانس لے رہا تھا، زخمی، خوف زدہ، بے امان۔ گھر ہوتے گھر نہ رہا تھا، ماں باپ نہ رہے تھے، رشتے دار نہ رہے تھے، دوست نہ رہے تھے، فقط دشمن تھے۔ پشتوں سے ساتھ رہتے اب دشمن تھے، جان کے در پے، ایک 11 سالہ بچے کی جان کے در پے۔ اپنے دیس میں وہ یکدم اجنبی تھا، اجنبی، بے یار و مددگار، زخمی اور خون آلود۔ ایک رشتہ دار جو پولیس میں تھے بعد میں گارڈ کے ہمراہ ایک ٹرک لے کر آئے۔ ماموں کی حالت دیکھی تو محسوس کیا کہ وہ نہ بچیں گے۔ ایک لاش کو کدھر اٹھاتے پھرے، سو انہوں نے ماموں کو وہیں چھوڑ دیا۔ کیا قیامت کی گھڑی ہوگی
کہ ایک چچا اپنے زخمی بھتیجے کو مرنے کے لیے چھوڑ دے، کھلے میں بے گور و کفن چھوڑ دے کہ وہ مجبور ہے کہ اس نے زندوں کو مرنے والوں پر فوقیت دینی ہے۔ زندگی کے تقاضے بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ یہ اس مملکت خدا داد کی کہانی ہے، زخم خوردہ و خون آلود۔ ماموں زندگی اور موت کی پرچھائیوں میں سے ایک سے نکل کر دوسرے میں آتے جاتے رہے، ہوش اور گم ہوتے ہوش میں بس زندہ رہنے کی بے ساختہ خواہش ہی اس بچے کی رہبر تھی۔ گھسٹتے ایک کھیت میں اپنے آپ کو چھپا لیا، مٹی اور پودے اپنے زخموں پر لیپ دیے کہ خون روکنے کو یہی پایا تھا۔ گاؤں کے کچھ مسلمان ہم عمر بھی کھیتوں میں چھپے تھے، ان میں سے کوئی ان تک پہنچ گیا، اپنے لحاظ سے ان کی تیمارداری کی، اور مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے، سو سانس چلتا رہا۔ 5ویں دن کچھ دوسرے ہم عمر کچھ کھلاتے پلاتے رہے۔ 5ویں دن فوج کا ٹرک گاؤں پہنچا تو اپنے ان کم عمر ساتھیوں کے ہمراہ پاکستان پہنچے۔ والٹن کے کیمپ میں رہے، کچھ علاج بھی شروع ہو گیا، اور وہی چچا جو انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ آئے تھے انہوں نے کیمپ میں ڈھونڈ لیا۔ واقعی مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہے۔ ماموں کی زندگی پاکستان میں محنت سے بھرپور رہی، ریل کے کانٹے بدلتے اور گلیوں میں آواز لگا کر کپڑا بیچتے۔ آج لاہور کے ایک عام سے قبرستان میں دفن ہیں، مگر یقین ہے کہ دیکھتے ہوں گے کہ کب پاکستان کے سفر کی پٹری کا کانٹا بدلے گا اور سائیڈ لائن سے مین لائن کا سفر شروع ہوگا۔ ماموں رفیق جیسے بہت سے محنت کش ان پٹریوں پر اور ان کے بدلنے والے لیورز پر زور آزما ہے، اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج بھی زور لگا رہے ہیں کہ زندہ رہنے کی بے ساختہ خواہش نہیں مر سکتی، اور ہم ہیں کہ خواہش ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ پٹری بدل جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت مہربانی عاطف بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں رضوان بھائی کا بھی شکریہ ادا کروں گا، لینا کا بھی، عاطف بھائی آپ کا بھی، اور ساتھ یہ بھی اختتامی کلمات، ہم اپنے بزرگوں کی قربانیاں یاد رکھتے ہوئے اپنے ملک کو مزید خوبصورت سے خوبصورت بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ استونیس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اس محفل کا اختتام میں کہوں گا کہ آج کی اس محفل کا اختتام۔ شکریہ تمام، اور شکریہ